کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ابھی ہم نے پچھلے 2 پروگرام حضرت یونس پچھلے 4 پروگرام بلکہ حضرت یونس علیہ السلام پر کیے تھے، اور الحمدللہ ان سے بہت کچھ آپ کو بھی سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے بہت نصیحت اور عبرت کا درس پوشیدہ فرمایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس درس کو حاصل کریں اور اس کے تقاضے کے مطابق اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی طبیعت اور کیفیت کو تبدیل کریں، اپنے اعمال و افعال کو اچھے سے اچھا کرتے رہیں اور ان کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آج انشاءاللہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ عرض کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ تو یہ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کی بستیاں اجاڑ دی گئیں اور تباہ و برباد کر دی گئیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام ایک اور جگہ پر مبعوث فرمائے گئے تھے۔ آپ وہاں سے تشریف لا رہے تھے تو آپ کے پاس ساتھ ایک گدھا تھا جس پر آپ سوار تھے، اور ایک پیالہ تھا جس میں کھجور تھیں، اور ایک آپ کے پاس اور برتن تھا جس میں انگور کا رس رکھا ہوا تھا، اور آپ سفر کر رہے تھے۔ جب آپ اس بستی میں سے گزرے، بنی اسرائیلیوں کی بستی سے گزرے جو تباہ و برباد ہو چکی تھی، تو اچانک آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو بستی تباہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں زندہ کرے گا نہیں کرے گا، اور کرے گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے؟ یہ کفار کا طریقہ تھا، بلکہ آپ کی عقل جو تھی، عقل مبارکہ، وہ اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے سے عاجز آ گئی کہ یہ کیسے ہوگا کہ ایک بستی تباہ ہو گئی ہے، ایک آدمی بالکل مٹی میں مل گیا ہے، اس کی ہڈیاں تک گل گئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہڈیاں ٹھیک کرے گا، پھر اس کے اوپر تمام گوشت، چربی، پھر کھال چڑھے گی، اور پھر وہ زندہ انسان ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کیسے ہونے کی جو کیفیت ہے، ایک مکمل انسان کے دوبارہ معرض وجود میں آنے کی کیفیت ہے، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہوگا کیسے۔ یہ نہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، اور نہ یہ کہ آپ کو اللہ کی قدرت پر کوئی شک تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کر پائے گا، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، یہ بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے صحیح مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا، اس قوم کو اٹھائے گا، آپ کی عقلی رسائی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ عقیدہ یہی تھا، بالکل درست عقیدہ تھا آپ کا، اور انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا، وہ اس پہ قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا، یہ آپ بڑے تشویش میں تھے۔ اور آج ہم بھی، اور میں اور آپ بھی غور کر لیں کہ اگر ایک جانور گلا سڑا ہمارے سامنے پڑا ہو تو کیا دوبارہ یہ زندہ ہو سکتا ہے، اور ہوگا تو کیسے ہوگا؟ تو اگر آپ اور میں بھی غور کرنا چاہیں تو عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بالکل کرے گا، کر سکتا ہے، دنیا میں بھی کر سکتا ہے، اور آخرت میں تو کرے گا ہی کہ سب کو زندہ کرے گا۔ بہرحال جب آپ نے یہ سوچا تو صبح کا وقت تھا، آپ زمین پر لیٹ گئے، آپ نے سوچا تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں پھر آگے نکلوں گا۔ زمین پر لیٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نیند کو مسلط فرما دیا، اور آپ سوتے رہ گئے، اور پورے 100 سال تک سوتے رہے، پورے 100 سال تک۔ اور بیت المقدس کا یہ مقام تھا، اور 100 سال تک آپ سوتے رہے، اور مطلب زمانہ گزرتا رہا، اور دوسرے لوگ وہاں پر آتے جاتے رہے، لیکن کسی کی بھی آپ پر نگاہ نہیں پڑی۔ حتیٰ کہ ایک بادشاہ، پھر مسلمان بادشاہ تھا، وہ وہاں سے گزرا، اور اس نے اس بستی کو دوبارہ آباد کیا، اور تمام شہر آباد ہو گیا۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سب سے پوشیدہ رکھا، سب سے چھپا کر رکھا، اور کسی کی نگاہ نہیں پڑی آپ پر۔ پورے 100 سال گزرنے کے بعد پھر شام کے وقت میں آپ کی آنکھ کھلی۔ اب جب شام کو آنکھ کھلی تو آپ کو ایسا لگا کہ
کہ جیسے ابھی تو دن گزرا ہے، میں صبح سویا ہوں اور شام کو اٹھ گیا ہوں، تو پورے 100 برس آپ اندازہ کریں، جب آپ سوئے تھے تو اس وقت 40 سال کی عمر کے تھے، اور پورے 100 سال بعد آپ اٹھے تو 140 سال کی سمجھ لیں عمر بنی، لیکن آپ 40 سال کے ہی تھے، بال صرف سفید ہوئے تھے، باقی جسم کی توانائی، آپ کی کھال وغیرہ سب بالکل صحیح اور بالکل ویسی ہی تھی جیسے آج سے 100 سال پہلے تھی۔ تو آپ کی آنکھ کھلی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں القاء ہوا، الہام کیا گیا کہ اے عزیر بتاؤ تم کتنے عرصے تک سوئے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ میں سویا ہوں گا، دن کا ایک حصہ سویا ہوں گا، دن بھر سویا ہوں گا، یا تھوڑا سا اور کم زیادہ ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم پورے 100 سال تک سوتے رہے ہو۔ تو آپ حیرت زدہ رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اب اپنے ذرا انگور کے رس کی طرف اور کھجور کی طرف دیکھو۔ آپ نے دیکھا تو وہ بالکل تازہ بتازہ، جیسی کھجور آپ نے رکھی تھی ویسی رکھی ہوئی تھی، جیسا انگور تھا ویسا ہی بالکل ویسے رکھا ہوا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ اب جو آپ نے گدھے کی طرف دیکھا تو 100 سال میں وہ گدھا گل سڑ کر مکمل ختم ہو گیا تھا، اور صرف چند ہڈیاں اس کے سامنے نظر آ رہی تھیں، سفید ہڈیاں بس۔ تو یہ آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ کی عقل حیران رہ گئی، اور آپ کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و ثنا جاری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گدھے کو کہو قم باذن اللہ۔ تو آپ نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو گدھا ایک دم اس کی ہڈیاں جمع ہونا شروع ہوئیں، یعنی جو ریزہ ہو گئی تھی، مٹی جمع ہوئی، ہڈیاں بن گئیں، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا، کھال چڑھی، اور وہ ایک دم جیتا جاگتا گدھا بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے کا واقعہ تو ذکر نہیں فرمایا، لیکن میں آپ کو پورا واقعہ عرض کر دیتا ہوں جو تفاسیر کی روشنی میں ہے، کہ آپ اس گدھے پہ سوار ہو کر اپنے علاقے میں تشریف لے گئے۔ تو آپ کی ایک خادمہ تھیں، نوکرانی تھیں، جو اس زمانے میں تھیں 100 سال پہلے۔ تو 100 سال گزر جانے کے بعد وہ بڑھیاں زندہ تھیں، تو ان کی بینائی چلی گئی تھی اور وہ اپاہج ہو گئی تھی، ٹانگیں بھی خراب ہو گئی تھیں۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے وہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے بہت زیادہ، اور ان کے جو بچے تھے وہ تک بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان خاتون کے پاس پہنچے تو کافی حد تک تو چیزیں بدل گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام فرمایا، آپ بہرحال وہاں پہنچے اور بڑھیا کے پاس گئے اور کہا کہ تم عزیر کو جانتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں جانتی، وہ میرے آقا تھے، اور لیکن انہیں تو دنیا سے تشریف لے گئے، 100 برس ہو گئے ہیں، 100 برس سے میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ عزیر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل میں عزیر ہوں، اور یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، انہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دعا کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعا قبول کیا کرتا تھا۔ تو اگر تم عزیر ہو تو میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرمائے تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے اس عورت کو فوراً بینائی عطا فرما دی۔ اب چونکہ صرف بال سفید ہوئے تھے، چہرہ تو بالکل وہی تھا، شکل صورت وہی تھی، قد کاٹ اور جسم بالکل ویسی تندرست و توانا، کیونکہ بوڑھے ہو جانے کے بعد تھوڑا سا انسان سمٹ جاتا ہے، لیکن آپ وہی ماشاءاللہ آپ کی جو صحت تھی۔ اب جو بڑھیا نے دیکھا تو فوراً پہچان لیا، اور وہ بڑی خوش ہوئی، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیر بھی ٹھیک کر دے۔ تو بڑھیا ایک دم پیر بھی ٹھیک ہو گئے، تندرست و توانا ہو گئیں، اور چلنے پھرنے لگیں۔ اب وہ آپ کو جلدی سے کہا کہ چلے میں آپ کو آپ کے بیٹوں سے اور آپ کے پوتوں سے ملواتی ہوں۔ اب جب وہاں پر لے کر گئے تو بیٹوں سے کہا کہ تمہارے والد عزیر ہیں۔ اب 100 سال بعد بچوں کا کیا معاملہ ہوا ہوگا، شکل صورت بعض اوقات نکل جاتی ہے ذہن سے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑھیا نے ساری بات بتائی کہ نہیں میں نے بالکل ان کو پہچان لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب جو تھے ان کی کمر پر سیاہ بالوں سے ایک چاند جیسا بنا ہوا تھا، تو آپ ہمیں وہ دکھائیے۔ تو پھر آپ نے جب دکھایا، واقعہ بھی کمر پہ موجود تھا، تو سارے لوگ بڑے حیران ہوئے۔ اور اس وقت جو منکرین تھے، جو بروز قیامت دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے تھے، ان میں سے بہت سے لوگ تائب ہوئے۔ اور ایک روایت کے مطابق جب آپ وہاں پہنچے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو پوری توریت حفظ تھی، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ پچھلے دور میں امتیوں کو کوئی آسمانی کتاب یاد نہیں ہوتی تھی، صرف انبیاء علیہ السلام کو یاد ہوتی تھی۔ یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ برکت رکھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔
تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کی اور وہی کہ میں ہی عزیر ہوں اس کے ایک اور ثبوت یہ فراہم کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں پوری توریت سنا دیتا ہوں۔ تو اس زمانے میں توریت بالکل ختم ہو گئی تھی، یعنی لوگوں کے پاس نہیں تھی، بخت نصر نے سب جلا دیا تھا، معاملہ اور سب ختم کر دیا تھا۔ تو ایک وہاں نوجوان تھا، اس نے کہا کہ میرے کوئی بزرگ تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ توریت کا ایک نسخہ جنگل میں فلاں فلاں مقام پہ چھپایا گیا ہے۔ تو آج آپ کے حافظے سے اس توریت کے درست ہونے کی اور توریت سے آپ کے درست ہونے کی تصدیق کی جائے گی۔ چنانچہ وہ توریت شریف نکالی گئی اور لوگوں نے کہا آپ پڑھیے، آپ پڑھتے گئے، اس کو ٹیلی کیا گیا تو بالکل بعینی ایک لفظ کا بھی فرق نہ رہا اور آپ نے پوری توریت سنا دی، جس سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ اس قرآن عظیم میں ذکر فرمایا۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 259 ہے، 259 نمبر آیت سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ، یا اس کی طرح، اس کی مثل، پیچھے سے بات چلتی آ رہی ہے، یا اس کی مثل جو گزرا ایک بستی پر اور وہ الٹی کر دی گئی تھی، خاویہ الٹی کر دی گئی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر۔ اپنی چھتوں پر الٹی کر دینے کا مطلب کہ جیسے میں نے بتایا کہ بخت نصر نے حملہ کیا تھا، وہ سب نیچے مسمار کر دی گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ عذاب نازل ہوا اور الٹا دیا گیا، یہاں مطلب یہی ہے کہ بخت نصر نے حملہ کیا تھا اور تمام مکانات مسمار کر دیے تھے اور چھتیں زمین پہ گر گئی تھیں اور بالکل سنسان علاقہ تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے تھے۔ تو آپ نے جب اس کو دیکھا تو قال، آپ نے فرمایا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی اس بستی کی موت کے بعد اس کو زندہ کرے گا۔ یعنی یہ بستی ساری تباہ ہو گئی ہے، اس کے مکین تباہ ہو گئے ہیں، تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو زندہ کرے گا؟ تو دیکھیں بعض اوقات ایک جگہ کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن مراد اس جگہ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی کنویں کو خالی کرو، تو کنواں تو اصل میں ایک چار دیواری کا نام ہے جو گول سی دیوار ہوتی ہے، اسی لیے اگر کنویں میں پانی نہ ہو مثلا تو ہم پھر بھی کہتے ہیں یہ کنواں ہے جی، خشک کنواں ہے، سوکھا ہوا کنواں۔ اصل میں تو ہم پانی نکالتے ہیں، کنواں نہیں نکالتے، تو ہم لیکن کیا کہتے ہیں جی کنواں کھینچ لیا، کنویں سے ڈول بھر کے نکالا، یعنی پانی کو نکالتے ہیں چونکہ وہ کنویں کے اندر ہوتا ہے، اس لیے کبھی تو ہم پانی بول کے کنواں مراد لے لیتے ہیں، کبھی کنواں بول کے پانی مراد لے لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس بستی کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کرے گا، تو مراد بستی والے ہیں کہ کیسے ان بستی والوں کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا۔ تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 100 برس تک مردہ رکھا، ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر آپ کو زندہ کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا، اس سے وہ لوگ بھی ذرا درس حاصل کریں کہ جو انبیاء علیہم السلام کی حیات کے قائل نہیں ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ جی جو شہداء ہیں بس ان کی حیات ثابت ہوئی ہے قرآن سے، باقی اور کسی کی حیات کو ہم نہیں مانیں گے۔ دو ہی طرح کی حیات ہیں، ایک زندگی کے اندر ہے اور ایک آخرت کے اندر ہے۔ یہ دیکھیں تیسری حیات کا خود ثبوت قرآن عظیم میں موجود ہے۔ پہلے عزیر علیہ السلام زندہ تھے، پھر آپ کو وفات دی گئی، پھر آپ زندہ ہوئے، اب پھر آپ کو وفات دی گئی، اور پھر آپ بروز قیامت اٹھیں گے۔ تو 3 زندگیاں تو خود قرآن سے ثابت ہیں۔ تو لہٰذا بعض اوقات اس طرح پمفلٹ وغیرہ آپ کو ملتے ہیں کہ جی زندگیاں 2 ہی ہیں، تیسری زندگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور مقصود ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کی شان میں الٹے سیدھے الفاظ ادا کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ قرآن سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ تو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 برس تک مردہ رکھا، ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ قالا، پھر اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کم لبثت، آپ کتنے عرصے تک یہاں ٹھہرے ہیں؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب کریم میں ایک دن ٹھہرا ہوں یا دن کا کچھ حصہ یہاں پر ٹھہرا ہوں، یعنی مجھے تو ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ صبح آپ لیٹے تھے، شام کو آپ اٹھے ہیں، تو آپ کو ایسا لگا کہ جیسے بس آج ہی کی صبح تھی اور آج ہی کی شام ہے، حالانکہ صبح 100 برس پہلے کی تھی اور شام 100 برس بعد کی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا، اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ آپ 100 برس تک یہاں پر ٹھہرے ہیں، فانظر الی طعامک و شرابک، تو آپ نظر فرمائیے اپنے کھانے کی طرف اور اپنے مشروب کی طرف، لم یتسنہ، وہ بالکل خراب نہیں ہوا ہے، بالکل نہیں سڑا ہے، وانظر الی حمارک، اور آپ نظر فرمائیے اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس کے اپنے گدھے کی طرف آپ دیکھیے، یہ بس آگے ذکر نہیں کیا، یعنی گدھے کی طرف دیکھیں کہ وہ تو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا ہے کہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ اس لیے کہ تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے ایک عظیم نشانی بنا دیں، کیونکہ بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا آپ 100 برس تک سوتے رہیں، تو ایک عظیم نشانی کے طور پر آپ ظاہر ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور آپ اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر فرمائیے، کیفَ نُنشِزُهَا، کہ ہم کیسے ان کو اٹھائیں گے، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم انہیں کیسے گوشت پہنائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ ہڈیاں کیسے زندہ ہوتی ہیں، اور پھر کیسے ہم ان کے اوپر گوشت چڑھائیں گے۔ آپ دیکھیے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پھر جب یہ چیز، یہ معاملہ آپ پر ظاہر ہو گیا، قال، تو آپ نے عرض کی، اعلم، میں خوب جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قدرت رکھتا ہے۔ جس سے ہمارے پورے بیان کی ایک تائید ہوئی کہ یہ معاذ اللہ کوئی حضرت عزیر علیہ السلام نے شک کی بنا پر نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا، کوئی شکوک و شبہات نہیں تھے، اسی لیے آخر میں کہا کہ اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی مجھے اس کا علم بھی ہے، مجھے اس کا یقین پہلے بھی تھا، اب بھی یقین ہے، لیکن وہ جو عین الیقین ہے، عین الیقین، کہ آنکھوں سے دیکھ کر یقین حاصل کرنا، وہ اس سے پہلے آپ کو چونکہ حاصل نہیں تھا، اسی کے بارے میں آپ کا کویسچن تھا کہ مجھے عین الیقین حاصل نہیں، تو کیسے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، وہ کیفیت مجھے نہیں معلوم۔ تو اس کیفیت کی حقیقت تک آپ کی عقل کی، آپ کے ذہن کے رسائی نہیں ہو پا رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور آپ کو ایسا منظر دکھا دیا۔ آج اگر ہمارے سامنے بھی کوئی اس طرح جانور ہلاک ہو جائے اور بالکل مٹی میں مل جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرے، تو ہمیں پہلے یقین ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، لیکن اس یقین میں کس قدر پختگی آئے گی کہ جب ہم اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو اٹھائے گا اور اپنی قدرت عظیمہ کا اظہار بروز قیامت کرے گا۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا غور فرمائیے اس واقعے کے اوپر، تھوڑا سا اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام بھی، اور انہی کی پھر سنت پر عمل کرتے ہوئے بے شمار اولیاء اعظام مختلف علاقوں میں سفر کرتے رہے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ایک کسی بستی تک مقید کر دیا جاتا تھا کہ آپ بس اس میں ہی تبلیغ کریں گے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بسا اوقات انبیاء علیہ السلام ایک مقام سے دوسرے مقام تک، تیسرے، چوتھے، پانچویں مقام تک جاتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم مظاہر تھے ان کو دیکھ کر مزید اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے تھے اور درس حاصل کیا کرتے تھے، اور اپنی امت کو تک اپنے اس سفر کے ان مشاہدات کے نتیجوں کو ذکر کر کے ان کے ایمان کو اور پختہ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے صوفیہ اعظام کے بارے میں منقول ہے کہ وہ سیاحت کیا کرتے تھے۔ بعض سے ثابت ہے کہ ایک شہر گئے، وہاں دیکھا، لوگوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے معاملات جو لوگوں کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں، ان سے اپنے ایمان کو مزید مضبوط کیا۔ پھر اور آگے چلے گئے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں کے پاس سے گزرتے تھے اور اس طریقے سے نصیحتیں حاصل کرتے تھے۔ تو سیاحت کوئی فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام، تیسرے مقام تک جانا، لیکن اگر یہ بیکار ہو تو بیکار ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں